بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقیم اللہ مظہری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں کچھ نئے سوالوں کو لے کر مولانا بلال احمد مدنی کے ساتھ حاضر ہوں. مولانا صاحب، آج کا ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لفظ جہاد کیا ہے اور اس کے متعلق جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لفظ جہاد کا حقیقی معنی و مطلب آپ ہم سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سیاسی نعرہ ہے جو کہ ہر خاص و عام، ملک کا ہر طبقہ اور ہر قوم و مذہب و ملت کے افراد اس نعرے کی حقیقت اور اس کا مقصد جانتے ہیں. لیکن آج اگر ہندوستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندو لڑکیوں کو لفظ جہاد کے ذریعے متاثر کر رہے ہیں، وہ ہندوستان کے معاشرے کے بنیادی حقائق سے آگاہ نہیں ہیں. کیونکہ یہاں ملک میں مسلمان اس طرح دیوار سے لگا دیا گیا ہے کہ ان کی تعلیمی، معاشی اور سماجی زندگی تباہ ہو گئی ہے. اور خود ملک کے غیر مسلم سینئر تجزیہ نگار اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کا نیا شودر قرار دے دیا گیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہندو لڑکیوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی حالت مسلمان لڑکوں کی تعلیمی، سماجی اور معاشی حالت سے ہزاروں گنا بہتر ہے. ایسی صورتحال میں کسی ہندو لڑکی کا کسی مسلمان لڑکے کی طرف مائل ہونا تقریباً ناممکن ہے. آخر مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں کو معاشی اور سماجی اعتبار سے کیا دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس نہ ریاستی طاقت ہے، نہ سیاسی طاقت ہے، نہ ان کے پاس دلکش عہدے ہیں اور نہ دلکش تنخواہیں ہیں. ان کے پاس نہ معاشرے کے اندر کوئی ممتاز مقام ہے، نہ ان کے پاس ایسی کوئی آسائش ہے جو ہندو سماج کی آسائش سے بہتر اور زیادہ ہو. اس کے باوجود بھی ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا کر رہی ہیں، تو یہ تقریباً 21ویں صدی کا یہ ایک معجزہ ہے. اس کا سبب صرف اور صرف اسلام کی پیدا کردہ تہذیب اور اس کا پیدا کردہ طرز عمل ہے. اگر یہ اسلام ایک کرشماتی مذہب ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے رابطے میں آنے والے ہر شخص کو متاثر کرتا ہے، تو پھر مغرب جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس پر کہاں تک اس کا اثر ہے؟ یہ بالکل سچ ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن مغرب اور اس کے حواری ہیں. جتنے بھی فتنوں کے طوفان کھڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے انہی کی کارستانی ہوتی ہے. مغرب میں دہائیوں سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے عروج پر ہیں، مگر اس کے باوجود وہاں ہزاروں اہل مغرب مسلمان ہو رہے ہیں. مسلمان ہونے والوں میں بڑے بڑے دانشور ہیں، سفارتکار ہیں، گلوکار ہیں اور سیاسی طبقے کے بالائی طبقے کے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. زیر بحث موضوع کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ مغرب میں مشرف با اسلام ہونے والوں میں 60% خواتین ہیں. حالانکہ مغرب میں اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا اس بات کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو دباتا ہے اور اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں. اور آج ہمارے ملک کے اندر بھی پچھلے 5 سالوں کے درمیان میں 3 طلاق کی یہ تمام بحثیں اسی لیے جاری اور سیاسی طور پر اس بحث کو اٹھایا گیا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اور اسلامی تعلیم کے اندر عورت کا کوئی بھی جائز مقام اور اس کا مرتبہ نہیں ہے. مگر مغرب کی خواتین اسلام اور اسلامی تہذیب کا مطالعہ کرتی ہیں اور مغرب میں آباد مسلمانوں کے خاندانوں میں خواتین کے مقام و مرتبہ کو ملاحظہ کرتی ہیں، تو انہیں اسلام، اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرت میں بڑی دلکشی نظر آتی ہے اور وہ خوشی خوشی اسلام کو قبول کر لیتی ہیں. یہ مکمل طور پر یہ ایک آزادانہ عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں. صاحب، یہ بتائیے کہ اسلام کس طرح پوری دنیا میں ایک مقبول ترین مذہب بن گیا اور اس کی تاثیر کی روحانی طاقت ہے؟ مسلمانوں کا دین یہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں. خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ ایک آزادانہ عمل ہے. جس کا دل چاہے دین کو قبول کرے اور جس کا دل نہ چاہے دین کو قبول نہ کرے. مسلمانوں نے ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کی. یہ اتنی بڑی مدت ہے کہ اگر مسلمان اپنی ریاستی طاقت کا 10% بھی استعمال کرتے تو آج ہندوستان پورے کا پورا مسلمان ہوتا.
مگر مسلمانوں نے یہ جبر سے کام نہیں لیا، نہ ہندوؤں کو لالچ سے مشرف اسلام کیا۔ اسلامی تاریخ کی ایک بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں لوگ حکمرانوں کے ہاتھوں پر نہیں، صوفیہ اور علماء کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں ریاستی طاقت تھی نہ سرمایہ کی طاقت تھی۔ ان کے پاس صرف 3 چیزیں تھیں، تقوی، علم اور انسانوں سے بے لوث محبت۔ چنانچہ بر صغیر میں جتنے ہندو مسلمان ہوئے، تقوی، علم اور محبت کی قوت سے مسلمان ہوئے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہندو ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پر یہ ثابت کیا جائے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے جبر و طاقت کا استعمال کیا یا سرمایہ کو استعمال کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو سماج جبر و ظلم میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلم معاشرے میں بھی جبر و ظلم تھا، مگر مسلم معاشروں میں آدمیت کا احترام زیادہ تھا، اس میں زیادہ محبت، زیادہ مساوات اور زیادہ عدل تھا۔ چنانچہ ہندوؤں کی اکثریت مسلمانوں اور ان کے دین سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اسلام اور مسلمانوں نے صرف بر صغیر میں کروڑوں لوگوں کو مسلمان نہیں کیا، بلکہ اسلام جہاں جہاں گیا وہاں وہاں اپنے رابطے میں رکھنے والے لوگوں کو متاثر کیا۔ اسلام جب یورپ میں گیا تو مسلم اسپین کے اندر لاکھوں عیسائیوں اور یہودیوں کو مشرف اسلام کیا۔ اسلام چین، روس کے اندر گیا تو چینیوں اور روسیوں کو بھی مسلم متاثر کیا۔ اسلام جب افریقہ کے جنگلوں میں گیا تو افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے انسان بھی اسلام کو قبول کرنے والے بنے۔ اس طرح اسلام کی معنویت اور اس کی طاقت اور اس کا حسن و جمال ہی ایسا ہے جو اس کے رابطے میں آتا ہے بدل کر رہ جاتا ہے۔ خان صاحب، حکومت کی طرف سے کوئی جبری قانون جو ہمارے دین و مذہب کے خلاف ہو، ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بہت نازک سوال ہے، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جب ریاستی طاقت اپنی طاقت اور جبر کی قوت سے کسی قانون کو بناتی ہے تو کسی بھی قوم کے لیے بہترین راستہ اس سے ٹکراؤ کا نہیں ہوا کرتا۔ تصادم اور ٹکراؤ سے بچ کر کے اپنی قومی زندگی کی حفاظت کرنا یہ اس قوم کا سب سے بنیادی اولین فریضہ ہوا کرتا ہے۔ آپ ریاستی طاقت کو مذاق سمجھتے ہیں، یہ ایک مذاق نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ روس میں سوشلسٹ انقلاب آیا تو ریاست نے طاقت اور جبر کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو اپنے مذہب چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ چین میں سوشلسٹ انقلاب آیا تو ریاست نے لاکھوں مسلمانوں کے لیے مذہبی زندگی ناممکن بنا دی۔ ترکی میں مصطفیٰ اتاترک کمال کو اقتدار حاصل ہوا تو اس نے لاکھوں مسلمانوں کو ریاستی جبر کے تحت مسلمانوں کو سیکولر اور مذہب دشمن بنا دیا۔ مصر، شام، عرب خطے کے بیشتر حکمرانوں کی منافقت کی وجہ سے اور ریاستی قوت کی وجہ سے عام مسلمانوں کے لیے مذہبی زندگی جینا اور ایک دیندارانہ ماحول کے اندر آزادانہ دینی اعمال کو اختیار کرنا بہت مشکل تر بنا دیا گیا ہے۔ قوم کی زندگی پر جن امور پر ریاستی جبر کا زور چلتا ہے وہ زندگی کی اجزاء سے اسی قدر نہیں ہے جس پر کی حکومت یا حکومت کی ریاستی پالیسیاں اپنے جبر و ظلم کے ذریعے سے آپ کو مجبور کرتی ہیں۔ آپ کی قومی زندگی کے اور بھی بے شمار ایسے میدان ہیں جن میدانوں میں اتر کر آپ اپنی خدمات قومی زندگی کی طرح تعمیر و ترقی کے لیے اگر انجام دیں تو ابھی آپ کو قومی عروج اور ان کی تعمیر و ترقی کے لیے بے شمار کام کیے جا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ قومی زندگی کی خدمات کے میدان میں اترتے ہوئے ایسے حالات میں جبکہ ریاستی طاقت آپ کا قانون آپ کے اوپر جبر کر رہا ہو تو ان سے ٹکراؤ سے بچتے ہوئے اور نفرت آمیز بیانیہ سے بچ کر تعمیر و ترقی کے میدان میں کوشش کرنا چاہیے، جیسے کہ قوم کی اخلاقی زندگی جو تمام ترقیوں کی جڑ ہے، قوم کی علمی حالت جس پر ترقی و تنزلی کا مدار ہے، قومی مراسموں و دستورات جس پر کہ قوم بنتی یا بگڑتی ہے، اور سب سے زیادہ قوم کی دماغی زندگی یعنی خیالات کی وسعت، بلند حوصلگی، روشن ضمیری، آزاد خیالی، یہ ان تمام اوصاف و کمالات کے سرچشمہ ہمارے علماء اور ان کی تلقین و ہدایات ہیں۔ شادی بیاہ وغیرہ کی وہ رب مصرفانہ رسمیں جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا،
اور مسلمان کو بحیثیت قوم کے ان کی تمام تر معاشی زندگی کی بربادی کی اصل وجہ یہی مراسم و خرافات کی وہ مصرفانہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے بحیثیت قوم کے ہم نے اپنی معیشت کی تمام جڑوں کو کھوکھلا کر دیا. قوم کے اخلاق جو روز بروز تباہ ہو رہے ہیں اس کی اصلاح کی مناسب تدبیروں کے اختیار کی ضرورت ہے تاکہ قوم میں پھر وہ خوبیاں پیدا ہوں جو 100-200 برس پہلے ہم میں موجود تھیں. الحاد اور دہریت کی طرف میلان اور روز بروز عام ہوتا جا رہا ہے. اس کا روکنا اور فکری اور نظریاتی طور پر نوجوان نسل کو مطمئن کرنا ہم پر اور خاص کر علماء کرام پر فرض ہے، کیونکہ علماء جب تک قوم کے اخلاق، قوم کے خیالات، قوم کے دل و دماغ، قوم کی معاشرت، قوم کا تمدن، غرض قومی زندگی کے تمام شعبے کی رہنمائی نہیں کریں گے اس وقت تک قوم اپنی اجتماعی بدلاؤ کا کوئی عنصر پیدا نہیں کر سکتی. ضرورت ہے کہ بیداری مہم پیدا کی جائے، سعی و محنت کی ضرورت ہے، پھر یہ تاریک گھٹا بھی ایک دن چھٹ جائے گی. اللہ ہمیں اس مشکل راہ کے اوپر ثابت قدم رکھے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ مولانا صاحب. اسی کے ساتھ آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں. اگلی نشست میں دیگر موضوعات کو لے کر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.